جیسا کہ پچھلا جو جمعہ گزرا ہے، جو اس میں بیان ہوا رمضان کے استقبال کے تعلق سے، رمضان کی تیاری کے تعلق سے 2 سے 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ سب سے پہلی بات کہ نیت، ارادے کو آپ درست رکھیں، نیت کریں ابھی سے رمضان کے مہینے کی عبادت کے لیے، کیونکہ اسلام میں بغیر نیت کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کے لیے، کیونکہ انسان اگر گناہ میں جکڑا ہوگا، گناہ سے جڑا ہوگا تو وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اور میں نے ایک قول پیش کیا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا تھا، جاء رجل، اور امام حسن بصری سے ایک سوال پوچھا، مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے راتوں کو میں تہجد کی تیاری کر کے سوتا ہوں، وضو کا پانی رکھ کے سوتا ہوں، لیکن میں رات میں جاگ نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا، کیا بات ہے؟ ما سبب ذلک؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا، اللہ اکبر، ایسا جواب دیا، کہا اس نوجوان سے کتیو کا ذنوب کا، کہ انسان جب گناہ میں جکڑا ہوتا ہے، گناہ سے جڑا ہوتا ہے، اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو توبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک چیز اور بھی رکھی تھی آپ کے سامنے کہ دعا کیجئے، دعا کے بغیر آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان کی عبادت، رمضان کے مہینے کی رحمت اور ان کی برکت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو میری مدد فرما، کس چیز پر؟ تیرے شکر ادا کرنے پر، اور تیری عبادت کرنے پر، تیرا ذکر و اذکار کرنے پر، اور میری اچھی عبادت پر تو میری مدد فرما۔ تو یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ان تینوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے دل سے ہے۔ اگر دل سے ارادہ نہیں کیے تو آپ کی نیت، آپ کے ارادہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل سے توبہ نہیں کیے تو آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دل سے دعا نہیں کرتے تو آپ کی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان تینوں کا تعلق دل سے ہے۔ تو اب دل کی صفائی اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ ایک انسان جب تک اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں کرے گا وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ زمین سے لے کے آسمان تک کی عبادتیں جمع کر لے، عبادت کرے، محنت کرے، اور اس کا دل پاک اور صاف نہ ہو تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ جو رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرتے تھے، اپنے دل کو صاف کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، کیا سوال کرتے ہیں؟ کیف کنتم تستقبلون رمضان؟ ابن مسعود، آپ لوگ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا ہم رمضان کے مہینے سے پہلے نوافل کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، وہ تو کرتے ہی تھے۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہم رمضان کے استقبال میں، رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے حتی یجأر، ہم میں کا کوئی شخص اس بات کی جرأت نہیں کرتا کہ وہ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھے اور اس کے دل میں وفی قلبہ ذرۃ حقد، کہ اس کے دل میں ذرہ برابر علی اخیہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد ہو۔ سب سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک کرتے، اپنے دل کو صاف کرتے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے، آپ کے دل کی صفائی نہیں ہوگی، آپ رمضان کا مہینہ پا کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ عبادت نہیں کر پائیں گے، آپ کو عبادت میں لذت نہیں حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کا دل پاک نہیں رہا، آپ کا دل صاف نہیں رہا، ہم چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں، اللہ رب العالمین ہماری بخشش کرنے والا نہیں
نہیں ہے۔ بخشش اگر چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی تلافی چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ اس لیے تو آ رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف کر دے، ہماری بخشش ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے آ رہا ہے۔ ہم اس مہینے میں داخل ہو کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا سکے تو پھر کیا فائدہ ایسے مہینے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دل کی پاکی، دل کی صفائی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے جن کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ، تفتح ابواب الجنہ یوم الخمیس اور یوم الاثنین یوم الخمیس، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے پیر کے دن اور اسی طریقے سے جمعرات کے دن۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کا دروازہ صرف رمضان کے مہینے میں کھلتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا دروازہ ہر ہفتے 2 دن کھلتا ہے، جمعرات کے دن اور پیر کے دن یعنی سوموار کے دن 2 دن جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، اللہ جنت کا دروازہ کھولنے کے بعد اپنے تمام بندوں کو معاف کرتا ہے، تمام بندوں کو درگزر کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لا یشرک باللہ شیئا، ایسے بندے کو معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو مشرک ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ الا رجلا کانت لہ، اور ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد ہو، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرتیں ہوں، اللہ اس بندے کو بھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے، جو کینہ پرور ہے اسے بھی اللہ معاف کرے گا، جو مشرک ہے اسے بھی اللہ معاف کرے گا۔ شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انذروا هذین حتی یصطلحا، اللہ رب العالمین مشرک کو بھی ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، توبہ کی ٹائم دیتا ہے، ایسے ہی اس آدمی کو بھی ٹائم دیتا ہے جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں حسد ہے، جس کے دل میں نفرتیں ہیں، جس کے دل میں عناد ہے، جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، ٹائم ہے، موقع ہے، آپ اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنے بھائی کے لیے اپنے دل سے جو بغض، جو عناد، جو نفرتیں ہیں اس کی اصلاح کر لیں اور اپنے بھائی سے صلح کر لیں۔ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، بات چیت بند ہے، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے مومن بھائی سے بات کریں، اپنے مسلمان بھائی سے بات کریں، تو میں ہونا اور دو باتیں ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کے درمیان میں رہیں، سماج میں رہیں، معاشرے میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں اور دو بات نہ ہو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے اسے دو بات نہ ہو، وہ کسی پہاڑ پر چلا جائے، کسی چوٹی پر جائے، تنہا تنہا رہے، پھر اسے دو بات نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے دل سے کینہ نکال دیں، اپنے دل سے نفرت حسد نکال دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کر دے گا، ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پچھلے جو ہمارے اسلاف گزر گئے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوئی۔ رحمت اور برکت جو نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ بے کثرت الصیام ولا صلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر جو رحمت اور جو برکت نازل کی تھی، کیا وجہ تھی؟ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، ارے بھائی وہ تو یہ عمل کرتے ہی تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی لسلامت صدورہم، ان کا دل پاک تھا، ان کا سینہ پاک تھا، ان کے دل میں حسد، کینہ، نفرت، ان ساری چیزوں سے ان کا دل پاک تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی برکت ہمارے اوپر نازل ہو، ہم رمضان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کے مہینے میں اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرائیں، رمضان کے مہینے میں ہماری بخشش ہو جائے، تو رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے سینے کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھیں قیامت کے دن ایسا دل کامیاب ہوگا، ایسا انسان کامیاب ہوگا جس کا دل صحیح سالم ہوگا، جس کا دل پاک و صاف ہوگا۔ یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیسی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اور کون دعا کر رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام، ابراہیم جو انبیاء کے
باپ ہیں وہ دعا کرتے ہیں. کیسی دعا کرتے ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے اندر کوئی کمی تھی؟ ان کی نیکیوں میں کوئی کمی تھی؟ ان کے اعمال میں کوئی کمی تھی؟ ارے ابراہیم تو وہ ابراہیم تھے. اللہ تبارک و تعالی جو کہتا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. اللہ رب العالمین جو ابراہیم سے مانگتا امتحان اور آزمائش میں وہ کھڑے اترتے. ابراہیم تو وہ ابراہیم ہے کہ ایک خواب کے ذریعے اللہ نے خواب دکھایا بیٹے کو دے دو, بیٹے کی قربانی کر دو. ابراہیم علیہ السلام چوں چرا کیے بغیر ہی اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ ابراہیم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس آیت پر غور کریں. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا کی ضرورت تھی؟ نہیں میرے بھائیوں, انبیاء علیہ السلام کا ڈر تھا. انبیاء علیہ السلام کے دل میں اللہ اور قیامت کے دن کا ڈر اور خوف ہوتا تھا. آج ہمارے دلوں میں قیامت کا ڈر نہیں, آج ہمارے دلوں میں خوف نہیں, آج ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. رب العالمین قیامت کے دن ہم ذلیل نہ ہو, ہم رسوا نہ ہو. پھر آگے یہ بھی دعا کرتے ہیں, قیامت کا تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں. کون سے قیامت کے دن؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون, اے اللہ تو ہمیں اس دن سے بچا جس دن نہ ہمارا مال ہمارے کام آئے گا. آج مال کے لیے کتنی دوڑ بھاگ ہو رہی ہے, آج مال کے لیے نماز چھوڑی جا رہی ہے, آج مال کے لیے اللہ اس کے رسول کو بھلایا جا رہا ہے, آج مال کے لیے سنت کو چھوڑا جا رہا ہے, آج مال کے لیے فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے. آج کاروبار اور بزنس کے لیے ہم مؤذن پکارتا رہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, مال آنے والا ہے, لوڈنگ ہونے والی ہے, ہماری شاپ ہے, ہماری دکانیں ہیں, اگر یہ دکان بند ہو گئی کسٹمر چھوٹ جائے گا, کاروبار میں نفع کے بجائے نقصان ہو جائے گا. وہ لوگوں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے مومن بندے تو ہے کہ ان کو نماز روزے اللہ کی عبادت سے ان کا کاروبار ان کا بزنس انہیں نہیں روکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں یوم لا ينفع مال, اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن جس دن ہمارے مال ہمارے کام نہیں آئیں گے رب العالمین اس دن کی رسوائی سے بچا. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مال ولا بنون, اے اللہ جس نے اولاد کو ہم اس دنیا میں پال پوس کر بڑا کیے ہیں رب العالمین ہم جانتے ہیں یہ اولاد بھی قیامت کے دن ہمیں کام آنے والی نہیں ہے. رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم, اے اللہ تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما, اے اللہ تو ہمیں ایسا دل عطا فرما جو دل پاک صاف ہو, جس دل میں کینہ نہ ہو, جس دل میں بغض نہ ہو, جس دل میں حسد نہ ہو, جس دل میں نفرت نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں کر رہے ہیں. ذرا سوچو دل کی پاکی کتنی ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کوئی نجات پائے گا تو جس کا دل پاک ہوگا, جس کا دل صاف ہوگا, وہ آدمی قیامت کے دن نجات پائے گا. میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں, ہم دل کو صاف کریں. اگر ہم دل کو پاک اور صاف نہیں کریں گے تو یقین جانے ہم مغفرت نہیں کرا سکتے اپنی گناہوں کی, ہم بخشش نہیں کرا سکتے اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی. تو رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ارادہ اور نیت کرنے سے پہلے توبہ کرنے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کریں, اپنے مسلمان بھائی سے معافی تلافی کرا لیں. جو بگاڑ, جو نفرت اور جو رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے ہم ان رشتوں کو جوڑیں, ہم ان رشتوں کو بنائیں. یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان کا درس قائم ہوتا ہے, درس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ پہلی بات جو کہتے ہیں درس کے اندر کہتے ہیں کہ میرے درس میں سے وہ آدمی اٹھ جائے جس کی رشتہ داری میں انبن ہے, جو رشتہ توڑا
टूटा हुआ है वो आदमी यहाँ से उठकर चला जाए, जब तक वो आदमी बैठा रहेगा मैं दर्स नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। एक नौजवान खड़ा होता है, एक नौजवान खड़ा होके कहता है अबू हुरैरा अभी आप दर्स नहीं देना, मैं अभी आता हूँ। वो नौजवान अपने खाला या फूफी के घर जाता है और कहता है ए मेरी खाला, ए मेरी फूफी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, खाला से अनबन थी, बिगाड़ थी, रिश्ता टूटा हुआ था। वो नौजवान माफी मांगता है। उसकी खाला कहती है इतने दिन से तू बातचीत बंद किया था, नहीं आता था, क्या बात है, क्या वजह है? कहा हजरत अबू हुरैरा ने कहा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि मेरे मजलिस में मेरे दर्स से वो आदमी उठ जाए जो रिश्ता को तोड़ा हुआ है। खाला कहती है, फूफी कहती है जाओ जाके पूछो हजरत अबू हुरैरा से क्यों ये बात कही है। वो नौजवान आता है, उस मजलिस में बैठता है दर्स में और कहता है मेरी खाला ने ये मसला पूछा है, आपने ये बात क्यों कही? हजरत अबू हुरैरा ने क्या जवाब दिया? मेरे भाइयों, इस जवाब को अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसे दर्स में, ऐसी मजलिस में, ऐसे बैठक में अल्लाह के रहमत के और बरकत के फरिश्ते नहीं नाजिल होते हैं। जो रिश्ता को तोड़कर बैठा होता है, जिसकी रिश्तेदारी में अनबन है, ऐसे में अल्लाह के फरिश्ते और रहमत के और बरकत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते। जरा अपने दिल पर हाथ रखें, अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचे, ये बताएं कितने लोग ऐसे हैं इसी मसाजिद के अंदर एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से कीना। अल्लाह अकबर। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे ऊपर नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, हमें अपने गुनाहों की माफी तलाफी के साथ साथ हमें अपने रिश्तेदारों को जोड़ना होगा, हमें अपने रिश्तेदारों से बातचीत करनी होगी। अल्लाह अकबर। आज कितने लोग ऐसे हैं जो नफरत का शिकार, और ऐसे ऐसे लोग हैं सिर्फ अपने तक दुश्मनी नहीं रखते, मरते मरते ये वसीयत कर जाते हैं कि भाई मेरी फला से नहीं बनती है, मेरे बच्चों मेरी फला से नहीं बनती है, उससे नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, उससे बातचीत नहीं करना। अल्लाह अकबर। मरते मरते हमें कौन सी वसीयत करनी चाहिए? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखी। याकूब अलैहिस्सलाम आखिरी सांस चल रही है, मरने का टाइम है, अपने तमाम बेटों को जमा करते हैं और क्या पूछते हैं? क़ालू मा नअबुद, ऐ मेरे बच्चों, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा मेरे मरने के बाद तुम कौन सा कारोबार करोगे, मेरे मरने के बाद तुम क्या कमाओगे, क्या खाओगे, कौन से मकान में रहोगे, कैसे तुम्हारी जिंदगी कटेगी, कैसे तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को किसी बात की फिक्र थी। मरते मरते ये पैगाम दे गए, ऐ मेरे बेटो, मेरे मर जाने के बाद, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तमाम बेटों ने बैक वक्त एक साथ बोला, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, ऐ मेरे अब्बू जान, हम उसी रब की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते थे, मेरे अब्बू जान करते थे। ऐ अल्लाह, अब्बू जान, मैं आपके रब की इबादत करूंगा। आज सोचो हम क्या अपने बच्चों को वसीयत करते हैं, हम अपने बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अगर अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, दुनियावी फ्यूचर तो बन जाएगा, जैसे तैसे जिंदगी कट जाएगी, ये आरजी जिंदगी है। मेरे भाइयों, उखरवी जिंदगी के बारे में सोचो, जो जहां हुम फीहा खालिदून के तहत हमेशा हमेश रहना है। तो बताने की जरूरत यह है कि रिश्ता जो टूटा हुआ है उन रिश्तों को जोड़े। रमजान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ा रहमत वाला महीना है। हम ऐसे महीने में दाखिल होने से पहले पहले एक दूसरे से बोलचाल कायम करें, एक दूसरे के जो ताल्लुकात खत्म है उन ताल्लुकात को जोड़े। इस तरीके से एक दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रमजान के महीने में दाखिल होने से पहले पहले हमें उन घरों की तलाश करनी होगी। हम ऐसे घरों को तलाश करें जो बेचारे गरीब हैं, नादार हैं, जिनके घरों में राशन और गल्ला और अनाज नहीं है। याद रखें, ये राशन, ये गल्ला, ये अनाज उन घरों तक पहुंचाना कितनी बड़ी नेकी है, कितना बड़ा सवाब है। मेरे भाइयों, आपको मैं बता दूं कि रमजान का महीना वो महीना है, हर नेकी 10 से 700 गुना बढ़ जाती है। जरा सोचे, रमजान के महीने के लिए अभी से आप उन घरों में राशन और गल्ला और अनाज पहुंचा दे, और आपके उन राशन और गल्ला और अनाज से
آپ کا غریب آدمی نادار جو ہے وہ روزہ رکھے گا، سحری کرے گا، افطاری کرے گا، آپ کو کتنا ثواب ملے گا معلوم آپ کو؟ اگر مان لو مثال دے رہا ہوں، کوئی غریب ہے، آپ نے 5 کلو آٹا 5 کلو چاول دے دیا، پورے مہینے کا راشن 5 کلو 10 کلو آپ نے پہنچا دیا، پورے مہینے سحری کرتا ہے، پورے مہینے افطاری کرتا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کا مومن بندہ ہے، اللہ کی قسم اس کے روزہ رکھنے کا 30 دن کا وہ روزہ رکھے گا، اس 30 دن کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کیا چاہتے ہو آپ تو اپنے روزے کا ثواب پاؤ گے ہی، وہ روزہ رکھ کے تلاوت کرے گا، وہ روزہ رکھ کے نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھ کے تراویح پڑھے گا، اس کی تراویح، اس کے روزے، ساری چیزوں کا پیٹ بھرا ہے، عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من فطر صائما، جو کسی مسلمان بھائی جو روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، اس کا روزہ کھلواتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہ مثل اجرہ، اس کا ثواب، اس روزے دار کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، لا ینقص، کہا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا روزہ، کسی کی افطاری کرا دی تو آدھا ثواب اس کو اور آدھا ثواب اس کو پورا ثواب ملے گا اس کا روزہ رکھنے کا، اور اس کا پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، دونوں کے اجر و ثواب میں اللہ رب العالمین کوئی کمی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو کیا خیال ہے، ہم ایسے آدمی کو کیوں نہ تلاش کریں، ایسے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کیوں نہ تلاش کریں؟ اگر ہم رمضان کے مہینے میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت سے، تو یاد رکھ کے خرچ کرے، یاد رکھ کے آپ 2 لاکھ کے مالک ہو، 2 کروڑ کے مالک ہو، آپ کا پیسہ، آپ کا مال اسی دنیا میں رہ جائے گا، آپ اپنے پیسے، اپنے مال کو اس دنیا سے لے کر جا نہیں سکتے۔ یاد رکھ کے آپ عبرت حاصل کریں، کتنے لوگ، کتنی میتیں ہوتی ہیں روزانہ، ہم جاتے ہیں، جنازے میں بھی جاتے ہیں، قبرستان پر جاتے ہیں، کیا کسی میت کے کفن میں آپ نے جیب دیکھی؟ کسی میت کے کفن میں کوئی پاکٹ آپ کو نظر آئی؟ میت کے کفن میں کوئی جیب، کوئی پاکٹ نہیں رہتی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کو خالی ہاتھ جانا ہے، اسے کچھ لے کر نہیں جانا ہے، اسے کچھ لے کر نہیں جانا ہے۔ اس لیے جس کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، یہ سبق ملتا ہے ہمیں خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ جو دنیا میں کمائے ہیں ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، ہم اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں، اور یاد رکھیں خرچ کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، خرچ کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا۔ مقولہ کیا ہے؟ انفق ما فی الجیب، انفق ما فی الجیب، آپ کی جیب میں جو ہے اسے خرچ کریں۔ اگر آپ کے جیب میں جو ہے وہ خرچ کریں گے، یاتیک ما فی الغیب، غیب کے خزانے آپ کی طرف کھول دیے جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 10 500 آپ خرچ کرتے ہیں وہ کم ہوتا ہے؟ ہمارے استاد عبدالشکور اثری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ انہیں کروڑ جنت نصیب فرمائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جیب میں اگر 100 کا نوٹ ہے، آپ 50 روپیہ کھا جاتے ہیں اور 50 اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جو 50 آپ کے پیٹ میں چلا گیا، آپ نے کھا گیا، وہ 50 ختم ہو گیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے 50 خرچ کیے ہیں وہ اللہ رب العالمین سیو کر دیا آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے نامہ اعمال میں، وہ قیامت کے دن آپ کو ملنے والا ہے۔ میرے بھائیو ہم خرچ کریں، اور خرچ کرنے جو اللہ کے غریب، اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق یبن آدم، اے ابن آدم تم اپنے مسلمان بھائی کے اوپر خرچ کرو، اے ابن آدم تم لوگوں پر یعنی اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرو، وانفق علیک، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ اللہ کے خرچ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ادھر ہم اپنے جیب سے نکالتے ہیں، 100 کا نوٹ ہو، 500 کا نوٹ ہو، 1000 کا نوٹ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی مسجد میں خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس خرچ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہم پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ کیا خیال ہے جو آدمی خرچ کرے اللہ اس کے اوپر خرچ کرے۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم ان گھروں کو تلاش کر کے راشن اور غلہ پہنچائیں۔ ایک تیسری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم روزے کی فضیلت اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ روزہ کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ ہے، اس روزے کا ثواب کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں،
اپنے بچوں کو سمجھائیں. آج 15 سال 16 سال کا بچہ ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, پوچھا جائے کیوں, کہا ابا نے کہا روزہ نہیں رکھو, ابھی چھوٹے ہو, اماں نے کہا روزہ نہیں رکھو, ابھی چھوٹے ہو. ارے بھائی تو کیا بات کرتا ہے؟ جہاں صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے, صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو روزہ, اور کتنے چھوٹے ہیں, اس جملے پر غور کریں. صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں اور اپنے زمانے میں بھی اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے. جب روزہ رکھواتے ہمارے بچے بھوک سے بلکنے لگتے, بھوک کی تپش کو جب برداشت نہیں کرتے. کنا نصنع لهم اللعب, اللہ کے نبی حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گڑیا کھلونے بناتے, ٹوائز بناتے, اور اس کھلونے کے ذریعے ہم اپنے بچے کو بہلاتے تاکہ وہ بھوک کی جو تپش ہے, جو بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کرتا, اس کی طرف سے اس کا دل دماغ ہٹ جائے اور وہ کھیل میں مست و مگن ہو جائے اور افطاری کی ٹائم ہو جائے. آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ آج ہمارے بچے روزہ نہیں رکھتے, اس روزے کی فضیلت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. وہ لوگوں 12 سے 13 سال کا بچہ ہو گیا ہے, 13 سے 14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے, اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے وہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن چھوڑ رہا ہے. اسلام کی بنیادی 5 جو ارکان ہے اس میں سے ایک چیز چھوڑتا ہے. اور یاد رکھیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے, اس میں سے کوئی ایک چیز آپ چھوڑتے ہو تو آپ پکے اور سچے مومن نہیں ہو. آپ اپنے بنیادی اسلام کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے منہدم کر رہے ہو. ذرا سوچو آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. تو بچوں کو روزے کی عادت ڈالنی ہے, اسے بتائیں کہ روزہ کیا ہے, روزہ رکھ کے کیوں ہم روزہ رکھتے ہیں, کتنا بڑا ثواب ہے. آج روزہ نہیں رکھواتے. یاد رکھے میرے بھائیوں, یاد رکھے آنے والا دور فتنوں کا دور ہے, آنے والا دور بدعت و خرافات کا دور ہے, آنے والا دور ایسا دور ہے کہ آپ چاہ کے بھی اگر سے ابھی سے آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, آپ چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے ہو کر تربیت کریں, اللہ کی قسم تربیت نہیں کر پائیں گے. جو زمانہ جو دور آ رہا ہے, ابھی سے 3 سے 4 سال کا بچہ ہے, اسے جب تک موبائل نہ دو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا, جب تک موبائل نہ دو وہ کھانا نہیں کھاتا ہے. اللہ اکبر, یہ امت کہاں جا رہی, ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ بچوں کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے. بچہ اس دنیا میں نہ آئے تبھی سے اس کی تربیت کی فکر ہو جانی چاہیے. بچہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے کہہ کے ہم اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ پھر اس کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ باپ کے سامنے کہتا ہے ارے ابو جان آپ پاگل ہو, آپ کو نہیں معلوم ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم جانتے ہیں کیسے رہنا ہے, آپ تو پرانے زمانے کے ہیں, پرانے خیال کے ہیں, آپ کو نہیں معلوم. اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ آپ سے زبان درازی کرے, اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ آپ کے منہ پر کہے کہ آپ نہیں جانتے ہو, ہمیں معلوم ہے ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, اس سے پہلے اپنے بچوں کو اسناد بنا دو کہ بچے کے سامنے اگر باپ غلط بات بھی بولے تو بچہ اپنے سر کو جھکا لے, باپ کے سامنے سرنڈر ہو جائے, باپ کی رسپیکٹ کرے, باپ کی عزت کرے, ماں کی عزت کرے. میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی کہوں گا, آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی ہیں, زیادہ رہتی ہیں, آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں, آپ اپنے بچوں کو بتائیں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر قائم ہے, آپ اپنے بچوں کو بتائیں اسلام کس چڑیے کا نام ہے, آپ اپنے بچوں کو بتائیں ایمان کی کتنے ارکان ہے, کون کون سے رکن ہے, ایمان سکھائیں. آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں, مسجد میں آنے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ میں جانے کی دعا, ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا, سونے کی دعا, سو کر اٹھنے کی دعا. یہ تمام چیزیں ہمیں کب سکھانا ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے 2 سال سے 4 سال کی جب عمر میں آتا ہے تبھی سے اس کی زبان جیسے کھلے اسے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتاؤ. یقین جانے اگر تبھی سے آپ ٹریننگ اور تربیت کریں گے تو بڑا ہو کر بچہ آپ کے سامنے جھک کر آپ سے سلام کرے گا, آپ سے زبان درازی نہیں کرے گا. بہت کچھ نہ کہتے ہوئے یہی پیغام دوں گا, سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ دل کی پاکی, دل کی صفائی, لب لباب خطبہ کا یہی ہے. اپنے دل کو صاف کرے, اپنے دل کو پاک کرے. آپ نیکی چاہتے ہیں, آپ عبادت چاہتے ہیں, رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان کی فضیلت, روزوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں. رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے. رب العالمین تو ہماری گناہوں کو بخش دے, پانی سے دھو دے, برف سے دھو دے, اولے سے دھو دے. رب العالمین رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم رشتہ داروں کو جوڑیں, ہماری جو رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے رب العالمین ہم اس سے تعلقات قائم کریں. رب العالمین معافی تلافی کر کے ہم اپنے
میل ملاپ کو جیسے پہلے تھا ویسے ہی کریں رب العالمین۔ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے سینے کو اپنے دل کو پاک صاف رکھیں رب العالمین۔ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم اللہ سے توبہ کریں اور گڑ گڑائیں روئیں رب العالمین۔ اس بات کی توفیق دے کہ ہم دعا کریں تجھ سے مانگیں رب العالمین تو ہماری مدد کر رب العالمین۔ تو ہمیں توفیق دے رب العالمین۔ ہم میں سے جو نوجوان ہیں جو غلط راستے پر چلے گئے رب العالمین تو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین۔ تو نوجوانوں کے اندر وہ قوت وہ طاقت پیدا کر جو اسلام اور ایمان اسلام کی بنیاد کو سیکھے اور سکھائے اور اسلام کے پرچم کو لہرائیں رب العالمین۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اتنی طاقت اتنی قوت دے کہ نماز روزے کی خود پابندی کریں اور پورے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو ہانکتے ہوئے مسجد کی طرف لے کر آئیں رب العالمین۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تراویح کا اہتمام کریں رب العالمین۔ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر رہیں ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اسلام پر ہو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔